ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو، اپنے محافل کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم کچھ ناظرین کے ویڈیو سوالات کی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں دین کا کام درہم اور دینار کے بغیر نہ ہوگا، ایسا کہنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، یہ تو حدیث پاک موجود ہے، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں اسے ذکر فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آخر زمانہ ہوگا تو اس میں دین کا جو لوگ کام کریں گے ان میں بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی خدمت جو ہے وہ درہم و دینار یعنی مال کے ذریعے کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بغیر درہم و دینار کے کام کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی بغیر کوئی مال کے کام کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جو دین کی خدمت فی سبیل اللہ کریں گے، لیکن ایسے افراد کہ جن کی ضروریات ساری اگر وہ پوری کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے اب یہ ضروری ہو جائے گا کہ ان کی خدمت جو ہے وہ کی جائے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، حلال ذریعہ، جائز ذریعہ ہو، تو وہ دین کا کام بآسانی کر سکیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ مدرسین ہیں، صحیح، تو اب وہ پڑھانے جائیں گے، اگر وہ فی سبیل اللہ پڑھائیں تو پھر اپنی جو اہل و عیال ہیں ان کی وہ پرورش کیسے کریں گے؟ وہ ان کے لیے مشکل کام ہو جائے گا۔ ہر ایک کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ شراکت داری کے لیے دے سکے اور اس کو جو ہے وہ لگا سکے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر ایک کے پاس اتنا مال ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے افراد یا تو دین کا کام کر لیں یا پھر اپنے اہل و عیال کی پرورش کر لیں۔ پہلے ماضی میں بھی اس طرح یہ معاملات رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں سے بڑے بڑے ائمہ ایسے گزرے ہیں کہ جو نامور ہیں، جیسے امام نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو نعیم فضل بن دکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے امام گزرے ہیں، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، لیکن وہ تعلیم حدیث کے اوپر اس وقت بھی اجرت لیا کرتے تھے۔ تو جب ان سے کہا گیا تو کہا میرے گھر کے اندر 13 افراد ہیں جن کی میں اکیلا کفالت کرنے والا ہوں، تو اگر میں نہیں لوں گا تو پھر میں کہاں سے جو ہے وہ ان کی کفالت کروں گا؟ یا تو دنیا کا کام کر لوں اور یا پھر جو ہے وہ میں یہ کام کر لوں۔ اسی طرح جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ مقرر ہوئے تو دوسرے دن ہی آپ بازار میں کام کرنے کے لیے نکلے، جو اپنا کاروبار کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی کہ اگر آپ ان میں رہیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کیسے مسلمانوں کے امور کو سنبھالیں گے؟ تو آپ کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق آپ کا وظیفہ یہ مقرر کیا گیا۔ وہ ان کا پھر تقویٰ اور پرہیزگاری تھا کہ کس انداز میں اس کو استعمال کیا کرتے تھے، کیسے اس میں کمی کروایا کرتے تھے۔ تو یہ معنی ہے اس کا کہ جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں، ورنہ بہرحال افضل طریقہ یہی ہے کہ فی سبیل اللہ ہی کام کیا جائے۔ اور آج بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے
دین کا کام کرنے والوں کی کہ جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے تو ان کا اپنا کاروبار چلتا رہتا ہے، سنبھالنے والے اولاد میں سے، بھائیوں میں سے سنبھالتے ہیں، اور وہ فی سبیل اللہ دین کا کام ماشاءاللہ۔ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معنی یہ ٹھیک ہے جو کہا گیا کہ درہم و دینار کے ذریعے دین کا کام ہوگا، لیکن اس کی مذمت نہیں کی جائے گی مطلقاً کہ جو درہم و دینار مال لے رہا ہے کام کرنے کے اوپر کہ اس کو ہم مطلقاً غلط کہیں، ایسا نہیں، ورنہ امام ہے، مؤذن ہے، یہ بھی دین کا یعنی یہ کام بڑے ہے، بڑے کام سارے معطل ہو کے رہ معطل جائیں ہو کے رہ گے جائیں اگر گے۔ اسی طرح ہوں۔ تو وہ اپنے کام کریں گے یا پھر یہ کام کریں گے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ جس کی بنیاد پر شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ نصف شعبان کے بعد بھی کیا روزوں کا تسلسل قائم رکھا جا سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ نبی کے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھتے تھے، یعنی شعبان کے اکثر روزے، اس کا مطلب ہوا کہ 15 سے زیادہ روزے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی رکھتے تھے، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ سارے کے سارے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کا معنی بھی علماء نے یہ بیان کیا کہ بہت زیادہ اس میں روزے رکھا کرتے، تو اس سے حدیثوں سے ثابت ہے یہ۔ تو اب 15 شعبان کے بعد تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اصل میں جو ممانعت کی حدیث ہے وہ اس کی علماء نے علتیں بیان کی ہیں، وجوہات بیان کی ہیں کہ جو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہیں ہیں، تو اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس کو بندہ فرض سمجھے صحیح، کہ یہ بھی ہمارے اوپر مقرر ہیں، فرض سمجھ کے اسے رکھ رہا ہو۔ جیسے نصارہ کا یہ تھا سلسلہ کہ وہ جب ان کے اوپر جن دنوں کے روزے فرض ہوتے تھے اس سے 1-2 دن پہلے روزے رکھتے تھے اور اس کو فرض سمجھا کرتے تھے، تو جو اللہ پاک نے فرض نہیں کیا اس کو فرض سمجھنا غلط ہے، اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا۔ ایک تو دوسرا یہ کہ یہ بندے کے اندر بعض اوقات ضعف پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کوئی 15 شعبان کے بعد مسلسل روزے رکھتا رہا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی، تو اب رمضان کے روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو ایسے افراد کے لیے منع کیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ساری رات عبادت کرتا ہے، پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے، کوئی منع کرے گا؟ کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن اگر یہ پوری رات کا عبادت کرنا اس کی فجر کی نماز کو نکلوا دیتا ہے یا اس کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، تو اب شریعت مطہرہ یہ کہے گی کہ جتنی دیر آپ کے لیے ممکن ہو آپ نماز پڑھیں، رات کی عبادت کریں اور اتنا آرام کریں کہ بآسانی آپ فجر کی نماز پڑھ سکیں۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ آپ اتنے روزے رکھیں کہ جس کے بعد آپ کو ایسی کمزوری لاحق نہ ہو جائے کہ آپ رمضان کے روزوں میں آپ کے لیے مشکلات پیش آ جائیں، ورنہ بہرحال روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار سے یہ روزے رکھنا ثابت ہے۔ ٹھیک، مزید سوال۔ نماز کے کوما میں نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، کوما کہتے کسے ہیں یہ بھی چلیں بتا دیں ساتھ، اور نظر کہاں رکھنی؟ جب بندہ رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو رکوع سے کھڑا ہونے اور سجدے میں جانے سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے اس کو کوما کہا جاتا ہے۔ اس میں نظر جو ہے وہ سینے کی طرف رکھی جائے گی، یہ آداب میں سے ہے۔ اگر کوئی کسی اور طرف نظر رکھتا ہے، یعنی ادھر ادھر نہیں گھماتا، نیچے زمین کی طرف اس نے سجدے کی جگہ پر نظر رکھی ہوئی ہے، تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ بہاولپور سے ایان بات کر رہا ہوں، کمپنی ہے، ٹریڈنگ کمپنی ہے، یہ بندے سے پیسے لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ بندے کو انٹرسٹ دیتے ہیں ڈیلی کے۔ تو میرا سوال ہے کیا یہ جائز ہے اس میں رجسٹر کرنا، پیسے رکھنا، یا ٹھیک نہیں ہے؟ بس یہ بتا دیں، مہربانی، شکریہ۔ جی، کمپنی ہے، پیسے بھی دیتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ دیتے ہیں، یعنی سود دیتے ہیں، تو جب آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ سود دیتے ہیں تو سود لینا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ سود لینا تو حرام ہے۔ تو واقعی اگر وہ سود دیتے ہیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پوچھا جائے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ حرام ہی ہے۔ ہاں اگر کوئی اور صورت ہے، سود کی صورت، یعنی آپ اس کو انٹرسٹ کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہے، تو وہ ظاہر ہے آپ کی ساری ڈیٹیل معلوم ہوگی، طریقہ کار معلوم ہوگا، تو اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکے گا کہ یہ سود ہے یا کوئی اور ناجائز یا جائز صورت ہے۔ عام طور پہ اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان میں شریعت مطہرہ کے خلاف ہی شرائط موجود ہوتی ہیں، کبھی سود کی صورت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی رشوت کی صورت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی اور ناجائز طریقہ کار اس میں اختیار کیا گیا ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان تمام امور سے منع کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی ناجائز طریقے سے مال کا حصول
اور ان کو کھانا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی روح سے ممنوع ہے. تو سود بھی حرام ہوتا ہے اور بھی ناجائز صورتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر جو انکم کے طریقے ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں. بعض لوگ سود کو سمجھتے ہیں کہ سود ہی حرام ہے، اگر سود نہیں تو پھر وہ جری ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اور بھی حرام طریقے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ چیپٹر ہوتے ہیں کہ کن کن طریقہ کار سے خرید و فروخت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو وہ ساری چیزیں ناجائز و حرام یا کم از کم مکروہ جو ناپسندیدہ امر ہوتا ہے اس کے تحت آتی ہیں. تو بہرحال آپ نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ سود کا کام کرتے ہیں تو ویسے ہی ناجائز ہے، اور اگر کوئی اور صورت ہے تو اس کے لیے آپ پھر دارالفتہ اہل سنت میں براہ راست رابطہ کر لیجیے. ٹھیک. ایک سوال ہے کہ بیوی کی غلطی پر شوہر کہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، تو اب اس کے باوجود بھی کیا ایسی یہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اس پر توبہ بھی بعد میں اس کو کرنی ہوتی بیوی کو، یا کیا کرنا ہوتا ہے؟ اب غلطی کی نوعیت دیکھی جائے گی نا کہ کس طرح کی غلطی کی ہے اس نے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد جو ہوتے ہیں، بلکہ تقریباً حقوق العباد وہ ہیں کہ جس میں حقوق اللہ کی بھی حق تلفی ہوتی ہے، یعنی اس میں حقوق اللہ بھی تلف ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ جب اللہ پاک نے مثال کے طور پر شوہر کی نافرمانی سے اس مقام پہ منع کیا ہے، تو جب شوہر کی نافرمانی کی تو نتیجہ کیا نکلا کہ شوہر کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بھی نافرمانی ہوئی. تو یوں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں طرف ہوئے. تو اب جو کنڈیشن ہے واقعی جیسے معاف کیا، اب بعض اوقات کوئی غلطی نہیں ہوتی اور پیار و محبت میں بھی اس طرح کی بات کہہ دی جاتی ہے، ہنسی مذاق میں بھی اس طرح کی بات کہہ دی جاتی ہے، یا کوئی معمولی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کو گناہ سے تعبیر نہیں کیا جاتا کہ اس کو گناہ کہا جائے. تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر توبہ کا حکم ہے وہ لازم نہیں آتا. ہاں اگر واقعی ایسا گناہ ہے تو اس میں اللہ پاک سے بھی معافی مانگنا ہوگی، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرنا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرنا ہوگا، اور بندے کا حق طرف ہوا ہے تو اس کا حق بھی، اس سے بھی معافی اس حوالے سے مانگنی ہوگی. ٹھیک. اچھا، اس میں سوال میں ایک چیز اور ایڈ ہے، وہ بڑی خطرناک ہے کہ یہ تو ہو گیا، اب بیوی آگے سے یہ جواب بھی دے کہ آپ کیا خدا ہو جو مجھے معاف کر رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح کے کلمات بیوی کا کتنی بڑی بہت سخت ہے اور بہت جرت والے کلمات ہیں، اور ایسے کلمات کو بولنے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے. کیونکہ اب یہاں پر تو بچت ہے کہ وہ ایک استفہام کر رہی ہے، یعنی سوال کر رہی ہے، اور بظاہر یہ ہے کہ یہ انکار کر رہی ہے کہ خدا ہی معاف کرتا ہے اور تم خدا ہو نہیں کہ تم مجھے معاف کرو. تو یوں تو یہ کلمہ اس کو کفر سے بچا لے گا، یعنی یہ تعویل اس کو کفر سے بچا لے گی. لیکن اس طرح کے جملے بہرحال استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ جو بندہ اس طرح جملے استعمال کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو زبان کی بے باکی ہے بعض اوقات سری کفریات بکوا دیتی ہے، اور پھر بسا اوقات بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بک دیا، پھر احساس دلا دیا جائے تو وہ توبہ کرنے پر راضی بھی نہیں ہوتا. اس لیے اس طرح کے جملے استعمال کرنے سے ہمیشہ یہ بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام کافر ہوگا، شام کافر ہوگا صبح مومن ہوگا. اس کی بہت ساری تشریحات ہیں. عصر حاضر میں ایک علماء نے یہی تشریح کی ہے کہ اس طرح کے جملے بھی بولے جائیں گے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، اور وہ کفر کی وادیوں کے اندر پڑ جائے گا. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، کیا بھانجی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ کیا دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. مزید سب سے پوچھنا ہے کہ ظہر کی جو سنتیں جو ہے ظہر کی نماز سے 4 رکعت وہ اگر نکل جائیں تو ان کو کب پڑھا جائے گا؟ یعنی کہ جو 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اس کے بعد پڑھا جائے گا، یا فرض نماز کے فوراً بعد 4 سنتیں پھر 2 سنت پھر 2 نفل پڑھ جائیں گے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ بھانجی کو زکوٰۃ دینا؟ بھانجی کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے جبکہ وہ زکوٰۃ کی مستحق ہو، یعنی جس کو شرعی فقیر کہا جاتا ہے. شرعی اعتبار سے نہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضرورت کے علاوہ کوئی رقم موجود ہے، یا بیچنے کا سامان موجود ہے، یا فالتو سامان جو اس کی حاجت کا نہیں ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یا اتنا سونا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ جاتا ہے، یا یہ سب مل ملا کر اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہوں، تو پھر اس صورت میں تو کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ شرعی فقیر نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ سیدہ نہ ہو.
تو سیدہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کی صاف ستھرے پیسوں کے ذریعے ان کی خدمت کرنا یہ بندے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر جو بھانجی ہے وہ سیدہ بھی نہیں ہے اور شرعی طور پر مستحق زکوٰۃ کی تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھانجی ہونا یہ زکوٰۃ دینے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے اس بات سے کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنتیں ظہر کی رہ جائیں تو فوراً پڑھیں یا 2 سنت پڑھ کر پڑھیں؟ پہلے 4 پڑھنی چاہیے، پہلے 2؟ جی، ظہر کی 4 سنتیں رہ جائیں تو اس میں افضل یہ ہے، بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے 2 سنتیں پڑھ لی جائیں، پھر اس کے بعد 4 سنتیں پڑھی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ترتیب ہے ظہر کی 4 سنتوں کے حوالے سے 2 سنتیں ہیں مؤکدہ، اس میں 2 سنتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ویسے ہی 4 رکعتیں سنتیں مؤکدہ ہیں جن کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان میں دوسری تاکید یہ ہے کہ یہ ظہر کے فرض سے پہلے پڑھی جائیں گی۔ تو اگر کسی کی ظہر سے پہلے کی یہ 4 سنتیں نکل گئیں تو اب جو ترتیب کے اندر آتی ہیں 4 فرض کے بعد وہ 2 رکعتیں آتی ہیں، لہذا پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ 4 رکعتیں لازمی طور پہ پڑھیں۔ ہاں، اگر کسی نے ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد 4 سنتیں پڑھی اور پھر 2 سنتیں ادا کی تو بھی اس میں حرج نہیں ہے، سنتیں اس کی ادا ہو جائیں گی۔ ٹھیک، نصاب کم از کم حق مہر ادا کرنے سے جو نکاح ہو جاتا ہے تو وہ حق مہر کا نصاب کیا ہے؟ حق مہر کا نصاب حدیث پاک میں 10 درہم قرار دیا کہ کم از کم 10 درہم۔ 10 درہم سے مراد چاندی کے 10 سکے اس دور کے ہوتے تھے، جس کا وزن جو بنتا ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشا چاندی بنتا ہے۔ اب 2 تولے 7.5 ماشا چاندی جتنے کی بھی آئے گی تو اس حساب سے حق مہر کم سے کم ہوگا، اور یہ جو ریٹ ہوتا ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، بالخصوص جو اب ہمارے یہاں پر چاندی کی کیفیت چل رہی ہے، اس کا مارکیٹ چل رہی ہے، تو اس میں ایک دن کچھ ہوگا تو دوسرے دن کچھ ہوگا۔ تو جس دن نکاح ہو رہا ہے اس دن کی جو قیمت بنتی ہے 2 تولے 7.5 ماشا چاندی کی، وہ مہر رکھنا لازم ہے، کم از کم اتنا ہونا ضروری ہے۔ باقی اس سے اوپر جتنا چاہیں رکھیں، اس کی جو حد ہے وہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہو کہ جو مشکل نہ ہو، جس کی ادائیگی آسان ہو، کہ اس سے نکاح کے اندر برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں اگر یہ اتنی مقدار نہ رکھیں، کم رکھ لیں، جب 2 تولے 7.5 ماشا چاندی، اب جیسے اپ ڈاؤن کافی ریٹ ہو رہا ہوتا ہے، بعد اوقات تو ابھی یہ 17-18 ہزار پہ بھی چاندی پہنچی، اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو 40,000 پلس تقریباً یہ اماؤنٹ بن جاتا ہے کہ جو کم از کم حق مہر کا ہے، اور کئی برادریوں میں 12,000 یا 20,000 25,000 بھی نارمل لوگ رکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو اب کسی نے کم رکھا حق مہر، 10 درہم سے کم تھا، تو نکاح ہو جائے گا؟ نکاح تو ہو جائے گا اس کا۔ اب اس میں پھر کافی ڈیٹیل بنے گی کہ لازم کیا آئے گا۔ 10 درہم یعنی 10 درہم تو کم از کم اس کا دینا پڑے گا اس کو۔ پھر مہر مثل کے مسائل ہوتے ہیں یہاں پر، کس سرے سے مہر ذکر نہیں کیا یا مہر ذکر کیا تو کم ذکر کیا، لیکن اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے۔ نکاح تو اگر کسی نے بغیر مہر کو ذکر کیے بھی کر دیا تو نکاح اس کا ہو جائے گا، لیکن مہر اس کے اوپر بہرحال لازم آ جائے گا۔ صحیح، یعنی مہر یوں نہیں ہوگا کہ مہر کے بغیر نکاح ہوا تو ختم ہی مہر؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ مہر تو اس کے اوپر لازم آئے گا ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ مزید سوال؟ میرا نام محمد نعیم ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ ادا کرنے والا وکیل آگے وکیل بنا سکتا ہے؟ جی، وکیل کا وکیل بنانا کیا کہتے ہیں؟ بنا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ کا وکیل ہے وہ آگے وکیل بنا سکتا ہے، تو وہ پھر اس کو دے گا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، وکیل اب کوئی خاص تعیین والی بھی صورت ہو سکتی ہے اس میں کہ ایک آدمی کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ سپرد کرتا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اگر وہ اتنی تعیین کر دے کہ آپ نہیں اپنے ہاتھوں سے ادا کریں، وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ جیسے مخصوص فقیر کو دینے کا اس نے کہا، صحیح، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اور کو دے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں وہ اپنے قریبی کو جو شرعی فقیر ہوں ان کو دے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے مخصوص کر دیا کہ آپ نے فلاں ہی کو دینا ہے تو پھر فلاں ہی کو دینا ہے۔ اسی طرح کہہ دیا کہ بھئی آپ نے ہی دینا ہے، آگے کسی اور کو وکیل نہیں بنانا، تو پھر یہ بندہ خود ہی زکوٰۃ ادا کرے گا، آگے کسی کو وکیل نہیں بنائے گا۔ صحیح۔ اس کے بھی ناظرین کرام خود ایسے شرعی مسائل موجود ہیں اور ان میں بھی معلومات لے لینی چاہیے۔ بعض اوقات جس کو زکوٰۃ کا پیسہ کوئی دیتا ہے ادائیگی کے لیے، تو اس میں بھی کچھ کنڈیشن کے ساتھ اگر اس سے لیا ہوا ہے اور اسی
پھر جب اسے تقسیم کرنا ہے، جہاں خرچ کرنا ہے، تو اس میں بہت ضروری یہ قید ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ، جن شرائط کے ساتھ، قیودات کے ساتھ لیا ہے، تو اسی طرح اس فنڈ کو اور ان چیزوں انہی میں ہی، انہی مدات کے اندر ہی اس کو خرچ کر سکتے ہیں. یعنی جس کو پیسہ دے دیا تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اسے وہ خرچ کر دیں. ہاں کسی نے اتنے اختیارات ایسے لے لیے، آسان سا اگر اس سرے سے یہ کہہ دیا کہ جو زکوٰۃ کا حقدار ہوگا اس کو میں دے دوں گا، اب وہ کہاں بھی ہے، کسی طرح بھی، تو اس میں عمومی اجازت بھی ہو سکتی ہے. یعنی عمومی سے مراد یعنی کوئی کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہے اور وہ اس سے یوں اجازت لے کر کہ جو زکوٰۃ کے مصرف میں آئے گا، حقدار ہوگا، میں اس کو آپ کی زکوٰۃ دے دوں گا. اب اس میں بیوہ ہے، غیر بیوہ ہے، نارمل کوئی کام کرنے والا ہے، تو کوئی اور ایسا ہے وہ زکوٰۃ کے حقدار، پھر اس میں یعنی وسعت رہتی. اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ دیا یہ کہ یہ جو سیلاب سے متاثر ہیں آپ ان میں خرچ کرنا ہے، یہ جو فلاں متاثر ہیں آپ ان میں خرچ کرنا ہے، تو ان دونوں میں فرق رہے گا. دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے نفلی صدقے کی رقم، صحیح. اس میں تو جس نے جس مد کے اندر دیا ہے اسی کے اندر اس کو ہمیں خرچ کرنا لازم ہوتا ہے. کسی مخصوص فرد کو دینے کے لیے کہا تو اسی میں اس کو دینا یہ ضروری ہوتا ہے. اب زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے اس میں بھی جیسے آپ نے ایک دو مثالیں دیں، یہ سیلاب سے متاثرین یا کسی اور حادثے سے متاثرین، تو اب زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے دے دیا کہ ان کو جا کے دے دیں، تو اب تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں کو جا کے دیں گے. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو شرعی طریقہ کار ہوتا ہے جس کے مطابق دنیا یا دین کے ایسے کام میں زکوٰۃ کو استعمال کرنا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ استعمال نہیں کر سکتے، تو اس میں بھی حکم ویسے تو یہ ہے کہ جب آپ نے شرعی فقیر کو وہ رقم دے دی تو اب وہ جو اختیار دے گا اس میں آپ اس کو استعمال کریں گے. وہ کلی اختیار دیتا ہے یا وہ بتا دیتا ہے کہ اس کام میں استعمال کرنا ہے، لیکن جو دینے والے کا ذہن ہے، جو اس کے ذہن کے اندر موجود ہے، اور ایک اس کے دائرۂ نظر کے اندر ایک چیز موجود ہے کہ میری زکوٰۃ کی رقم شرعی طریقہ اختیار کرنے کے بعد بھی اسی مقام پہ یوز کی جائے گی، تو ہم اس سے منع کرتے ہیں کہ وہ کسی اور دائرے کے اندر اس کو استعمال نہ کرے. کہ جب بندہ دے رہا ہے، اگرچہ کہ وہ اس مقام پہ دے رہا ہے کہ جہاں پہلے ہمیں شرعی فقیر کو دینا ہے، اور شرعی فقیر جب مالک ہو گیا تو اگرچہ اسے اختیار ہے کہ جس مقام پہ چاہے استعمال کرنے کی وہ اجازت دے دے، لیکن دینے والے کی جو نیت تھی اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے یہاں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو اس مقام پہ استعمال کریں کہ جو دینے والے کا مقصد تھا اور جس کی صراحت اس نے کر کے دی تھی. ٹھیک جی، مزید سوال. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، چلتے پھرتے درود شریف پڑھنا یا تلاوت کرنا کیسا ہے؟ جی، چلتے پھرتے درود شریف یا تلاوت کلام پاک کیا کہتے ہیں؟ چلتے پھرتے اگر پاک جگہ پر ہیں، کوئی اس جگہ پہ ناپاکی گندگی وغیرہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتے پھرتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں. بے وضو باوضو ہر حالت میں درود پاک پڑھا جا سکتا ہے. البتہ ہم اس پر کئی مرتبہ گزارش کر چکے ہیں کہ چلتے پھرتے بھلے آپ پڑھیں، لیکن دن یا رات میں کوئی اپنا ایک وقت ضرور مقرر کریں جس میں آپ توجہ کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا تصور جما کر درود پاک پیش کریں. بھلے آپ 12 مرتبہ پیش کریں، 50 مرتبہ پیش کریں، 100 مرتبہ پیش کریں، 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے. آپ کا وقت ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کا تصور صرف یہ ہو کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام یہ پیش کر رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ پھر چلتے پھرتے آپ جتنے چاہیں درود پاک پڑھتے رہیں. جی، مزید سوال. کہ ایک بلڈر ہے، بلڈنگز بناتا ہے، وہ تو ایکٹیو پارٹنر ہے، اس ایکٹیو کام کرتا ہے وہ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے انویسٹمنٹ کریں سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ، تو اگر میں اس کو 10 لاکھ روپے وہاں انویسٹ کرتا ہوں تو مجھے 2 سے 3% ماہانہ کے حساب سے پروفٹ دے رہا ہے، دے سکتا ہے. تو برائے مہربانی شرحاً بتائیں کہ یہ پروفٹ لینا صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر. 2 سے 3% دے رہا ہے تو کس بنیاد پہ دے رہا ہے؟ میں دیکھیں آپ نے بلڈر کی بات کی تو کس طریقے سے وہ ہر مہینے آپ کو 2 سے 3% دے گا، اور شراکت کیسے ہو رہی ہے؟ شراکت کس انداز کی ہو رہی ہے؟ یہ تو بہت غور طلب بات ہے نا. یعنی بظاہر جو آپ کنڈیشن بتا رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ پھر آپ کے پیسے اس کے پاس قرض ہیں جس کے اوپر وہ آپ کو نفع دے رہا ہے، یہ تو سود ہو جائے گا، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہوگی. باقی اگر وہ پیسہ باقاعدہ اس نے کسی کام کے اندر لگایا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس انداز میں کام پہ لگایا ہے. رننگ بزنس کے اندر آپ کی یہ پارٹنرشپ ہوئی ہے یا کوئی اور طریقہ کار ہے، تو یہ ڈیٹیل طلب ہے. اس حوالے سے تفصیل لینا ضروری ہوگی
1 یا 2% مقرر کرنے کی بنیاد پر یہ نہیں ہوگا کہ یہ جائز ہو جائے۔ سوال ایک SMS پر ہے، کسی نے بہتان لگایا چوری کا یا کوئی بھی ایسی، اور لوگوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اب اس شخص کو معلوم نہیں ہے کہ جو بھی لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا، تو کہا کہ اس پہ کیا اس آدمی کو ثواب آخرت میں ملے گا جو لوگ اس کی برائی بیان کرنے لگے اس پہ؟ بالکل ملے گا، یعنی جو غیبت کرتا ہے کسی دوسرے کی تو اس کی نیکیاں اس کے یہاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، تو اب جو تہمت لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور لوگ بھی اگر بالفرض اس کے اندر واقعی عیب موجود تھا تو کس نے کہا تھا کہ آپ اس کا چرچا کرنا یہ شروع کریں؟ چرچا ایسے تھوڑی کیا جاتا ہے، وہ کہ شریعت مطالعہ آپ کو مطلقاً اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ کسی کے عیب کے اوپر آپ کو اطلاع ہو گئی تو آپ اس کا چرچا کرنا شروع کر دیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اگر واقعی کسی کے اوپر بہتان لگایا گیا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے اور اس کا چرچا آپ نے کیا، تو آپ گناہ گار ہوں گے، آپ پر توبہ کرنا لازم ہوگی، اور اس بندے کو انشاءاللہ قیامت کے دن ثواب ضرور ملے گا۔ اچھا، یہ انہوں نے بات کی بہتان کی، یعنی جو عمل نہیں تھا اس میں اس کا ذکر ایسا کیا۔ بعض اوقات واقعی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی برائی کی یا کوئی ایسا برا فعل ہے یا چوری اس کی ثابت بھی ہوتی ہے، تو کیا اب بھی دوسروں کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے کہ وہ ڈنڈورا پیٹتے رہیں؟ ایسے کیسے کھلی چھٹی مل جاتی ہے؟ یعنی آپ اپنی ذات کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کر لینا۔ اگر آپ سے اس طرح کی غلطی ہو گئی ہو اور پھر اس کا کوئی ڈنڈورا پیٹنا شروع کرے تو کیا آپ اس کو درست قرار دیں گے؟ ہرگز درست قرار نہیں دیں گے۔ شریعت مطہرہ کے اصول ہے، ضابطے ہیں کہ کسی کی خرابی کو آپ کس وقت بیان کر سکتے ہیں، کہ مثال کے طور پر کسی ایسے شخص کے سامنے اس بات کو بیان کرنا کہ جو اس خرابی کو دور کر سکے، اسے آپ بیان کریں کہ بھئی اس طریقے سے آپ اس کے شر سے بچیں۔ کسی نے آپ سے مشورہ طلب کیا کہ میں اس کے پاس اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ رشتہ لگانا چاہتا ہوں، تو اس پر آپ جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ اس طرح کا بندہ ہے، آپ یوں کام نہ کریں۔ تو جو شریعت مطہرہ کے اصول ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے، بعض مقامات پر شریعت مطہرہ اس طرح کی اجازت دیتی ہے۔ یہ تھوڑی کہ آپ نعوذ باللہ کسی نے کوئی غلطی کر دی تو اب اس کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیں، تو قیامت کے دن پھر اس کا ڈھول پیٹا جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو یہ شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ کسی کے عیب پر ہم مطلع ہوں، اطلاع ملے تو اب اس کا ہم ڈھنڈورا پیٹنا شروع کریں۔ جو ایسا کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا جواب دے گا۔ ٹھیک، مزید سوال؟ دہرانے کے رات آیت رہ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی، اب کس طرح آیت رہی ہے یہ انہوں نے بتایا نہیں ہے، اور کون سی آیت رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کی کوئی آیت رہ گئی اور آپ کو نماز میں بعد میں یاد آیا، جب آپ سجدے کے اندر چلے گئے تھے اس کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ میری فلاں آیت رہ گئی تھی، اب اگر بھولے سے رہی تھی تو سجدہ سہو کرنا آپ کے لیے کفایت کر جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر ایسا ہوا تھا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی، جبکہ یہ ان رکعتوں کے اندر ہو جہاں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرض کی ابتدائی 2 رکعتیں اور باقی فرض کے علاوہ جتنی بھی رکعتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہوں، واجب ہوں، غیر مؤکدہ ہوں، نوافل ہوں، ان تمام میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا چونکہ واجب ہے امام اور تنہا پڑھنے والے کے لیے، تو اس مقام پر پھر اگر سورۃ الفاتحہ کی کوئی آیت چھوٹ گئی، یا مثال کے طور پر جہاں سورت کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے وہاں پر آپ آیت چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آپ کو سجدے میں جانے کے بعد یاد آتا ہے کہ یہ تو چھوٹ گئی، تو سجدہ سہو کفایت کر جائے گا، اور جان بوجھ کے چھوڑا تو پھر اس صورت میں دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی۔ یہ تو ہے آیت کے اس طرح چھوٹنے کا معنی۔ اب آیت نہیں چھوٹی، نہ ہی سورۃ الفاتحہ میں سے کوئی آیت نہیں چھوٹی، اور آپ نے 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت یا ایک سورت آپ نے پڑھ لی جس سے آپ کا واجب ادا ہو گیا سورۃ الفاتحہ کے بعد کا، اب 2 آیتوں کے درمیان میں سے آپ نے کوئی ایک آیت چھوڑ دی، تو یہاں ڈیٹیل بنے گی کہ کس انداز میں یہ آیت چھوڑی گئی ہے۔ آیت کو آیت سے ملا کر پڑھا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی کہ معنی فاسد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یعنی یہ اعتماد رہیں گے، بہت ساری چیزیں بنیں گی اس مقام پر۔ عمومی طور پر تو اس طرح نماز فاسد نہیں ہوتی، صحیح، عام طور پہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں نماز فاسد نہیں ہوتی آیت کے چھوٹنے کی بنیاد پر، لیکن بہرحال مطلقاً ہم اسے نہیں کہہ سکتے جب تک کہ
کیا چھوٹا ہے اسے سن نہ لیا جائے. صحیح. یعنی نارمل اگر کوئی قرات کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایک آیت اگر ہم بالفرض عام نمازیوں کی بات کریں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں, چلے میں آپ کو اس کی تعیین کے ساتھ گیا, اب قل هو اللہ احد یہ پڑھا, اللہ الصمد, اب اس کو بھی پڑھ لیا, لم یلد ولم یولد, اس میں کچھ کلمے رہ گئے, ولم یولد رہ گیا یا لم یلد رہ گیا, یا یہ پوری آیت ہی رہ گئی اور ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیا, کیا اس میں تو نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ معنی فاسد نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. لیکن اب لم یلد ولم یولد چھوٹا, اس میں کچھ اور پڑھ گئے تو پھر مسئلہ دوسرا کھڑا ہو جائے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر ہم اس کو لے لیتے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, درمیان میں سے وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ چھوٹ گیا. صحیح, تو نماز ہو جائے گی, اس سے فاسد نہیں ہوگی نماز. اچھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 آیتوں کے بعد 3 آیتیں پڑھ لیں, اب اس کے بعد جو چاہے ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوگا, یعنی چاہے معنی فاسد ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا, فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر 1000 آیت پڑھنے کے بعد بھی آیت اس طرح پڑھ دی کہ معنی فاسد ہو گیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی, جبکہ دوبارہ اس کو صحیح کر کے بندہ نہ پڑھ لے. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے, اور 3 آیت سے کم میں چھوٹنے پر مطلقاً یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. بہرحال کبھی بھی اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو پھر اسی وقت دارالفتہ اہل سنت میں یا کسی معتمد مفتی اہل سنت سے رابطہ کر لینا چاہیے. ٹھیک. اچھا, تراویح کا ہے ابھی ظاہر سلسلہ, اور اس میں بھی لوگ اس طرح کی مسٹیک غلطیاں کافی کر جاتے ہیں. اچھا, کئی حفاظ ہیں وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ میں کوئی آیت چھوڑ بھی دوں نا تو آپ نہیں بتانا, یعنی کوئی غلطی ہوئی تو بتا دو, لیکن آیت چھوٹ جائے تو وہ بعد میں بھی پڑھی جا سکتی, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اصل میں سنت تو یہ ہے نا کہ ترتیب سے پورا قرآن ختم ہو. جی ہاں, وہ تو جب چھوٹ گئی آیت تو لہذا جو سامع ہے اس پر تو ضروری ہو جائے گا, تھوڑا سا اس کو آگے چلنے دے, وہ اپنی جگہ پر ہے تاکہ وہ خود سے نکال سکے. لیکن اگر چھوٹ گئی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ بعد میں اسے پڑھ لے, اسے بعد میں بتا دیں گے, نہیں, بلکہ آپ اسے نماز میں لقمہ دیں. صحیح, آپ کو کھڑا ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے, تو تاکہ وہ اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھ سکے. ہاں, اگر کوئی معنی فاسد ہو رہا ہے, یعنی لفظ چھوٹ رہے ہیں, لفظ تبدیل ہو رہا ہے, تو چونکہ پیچھے پڑھنے والے کو معنی کے فساد کا تو نہیں پتا ہوگا, لیکن کم از کم اسے یہ تو پتا ہے نا کہ یہاں پہ لفظ چھوٹا ہے یا لفظ تبدیل ہوا ہے, تو اس کو تو ضروری ہوگا کہ وہ امام کو لقمہ دے گا. ہاں, ہوتا یہ ہے کہ دینا, کچھ وقفہ دینا چاہیے تاکہ وہ خود نکالے. سوائے یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے کہ یہ اٹکانا, تو آپ اس کی زبان سے این کرنا, یہ لمبے الفاظ شروع ہو جائیں گے جو الفاظ بنا دیں گے. صحیح, اور یہ معنی کو یہ نماز کو فاسد کر دے گا, تو پھر آپ اسے فوراً لقمہ دے دیں. صحیح, جبکہ ہو ایسا ہی, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. صحیح. جی ناظرین کرام, اس حوالے سے ہمیں ضرور کبھی کچھ آیات رہتی بھی ہیں یا کچھ اور لفظ یا جملے پڑھ لیے جاتے ہیں, تو ان چیزوں کی رہنمائی بھی ہمیں باقاعدہ علماء دین سے, مفتیان کرام سے پوچھنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور درست سیکھ کر درست طریقے سے ہم سب کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.